الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين طيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع فسبت أصحابي فإن لم يظهر العالم علمه فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة والعمر في الجنة والعثمان في الجنة والعلي في الجنة. وقال سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفی را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. شمع کو پروانہ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں اور ساتھیوں، مظفرہ آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے. اسی حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج 22 جمادی الثانی 13 ہجری سوموار کے دن خسر نبی مکیں گنبد خضرا مسلم اول مطیع اول غلام اول خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل خلیفہ امین
خلیفہ صادق، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمات، جانشین پیمبر، قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و رفیقنا، رفیق غار نبوت، رفیق مزار نبوت، رفیق صادق، رفیق باوفا، صاحب شرم و حیا، صاحب جود و سخا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے اس مختصر وقت میں کچھ مختصر آپ تک اپنی بات پہنچاؤں گا۔ ساری امت مسلمہ کا یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، دنیا بھر کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ کے رہبر و رہنما، پوری امت مسلمہ کے وارث، مصلی نبوت کے وارث، رازدار نبوت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے راہ و رسم و تعلقات و مراسم و دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے تھی۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت کیا تو بغیر کسی دلیل کے سب سے پہلے میرے نبی پر ایمان لانے والے مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں، سرور کائنات، قائد کائنات، مخبر کائنات، والی کائنات، مرشد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر کبھی نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ صادق نہیں ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ آپ پر کسی کافر نے کبھی بھی
جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرد مجاہد، یہ مرد کلندر، یہ مرد آہن، یہ مرد سکندر، جس کو دنیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے بھی مسلمان ہونے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی دھوکہ بازی کی، نہ کبھی شراب پی۔ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ جس طرح نبی وہ بنتا ہے جس کے سر پر اللہ خود نبوت کا تاج سجائے، اسی طرح صحابی وہ بنتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کرے۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور صحابیت بھی اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہوتا ہے۔ نبوت محنت سے یا عمل سے یا زیادہ نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتی۔ صحابیت محنت سے یا زیادہ نیک کام کرنے سے نہیں ملتی۔ نبوت بھی اللہ کی عطا ہے، اور صحابیت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو مزید کھولوں، لیکن اتنا تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے نا کہ اگر ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو، کلمہ پڑھا ہو، جہاد پر چلا گیا ہو، شہید ہو گیا ہو، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ، تو کیا دنیا کے باقی مسلمان مل کر اس صحابی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مرتبے میں؟ تو پتہ چلا مسلسل عمل، دنیاوی نیکی کا عمل، اس سے صحابیت نہیں ملتی۔ صحابیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ملتی ہے۔ تو سارے صحابہ برحق ہیں، سارے سچے ہیں، سارے صحابہ و اہل بیت سچے ہیں، صادق ہیں، مگر حضرت صدیق اکبر سارے نبی کے بعد سچوں کے سردار ہیں۔ صدیق تو سارے صحابہ ہیں، سچا، صدیق مانا سچا، لیکن حضرت صدیق اکبر ہیں، اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ ہے۔ سب سے پہلا نمبر نبوت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ کنز العمال میں ہے کہ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق حضرت سیدنا
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ نجات پا گئے جنہوں نے مجھ سے پہلے والوں کی اتباع کی، خلفاء کی تقلید کی۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر فرمایا کہ رک جا، ٹھہر جا، کیوں کانپ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے والے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نکاح کے گواہ، شیخین کریمین محترمین یعنی حضرت صدیق و حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ بار بار ان باتوں پر غور کیجیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو فنا فی الرسول تھے، فنا فی الرسول، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی اللہ تھے۔ اس کی تطبیق پھر صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جو آپ کے پاس تشریف لائیں، فرمایا آپ چلے جائیے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ جب میں پھر آؤں آپ نہ آؤں تو میں یہ اپنی بات کس سے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد نبوت کے بعد تاجدار نبوت کے بعد تاجدار صداقت کا نمبر ہے۔ خلافت اللہ کی طرف سے اشارہ۔ یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں خلافت ایسے لے لی، ایسے نہیں، اللہ رسول کی طرف سے ملی ہے، ملی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ حکم دیجئے کہ مصلی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ جائیں۔ میری بات پر غور کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے مصلی پر نہیں آئے، اللہ کے نبی کے حکم سے مصلی پر آئے ہیں۔ حکم نبوی، اور حکم نبوی تب ہوتا ہے جب حکم اللہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، پھر پیچھے حضرت صدیق اکبر، اس سے پیچھے تمام باقی صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لائے۔
نماز ادا کی اور سارے صحابہ کرام نے پیچھے نماز ادا کی. حضرت عباس نے بھی پیچھے نماز پڑھی, حضرت علی المرتضیٰ نے بھی پیچھے نماز پڑھی, جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد سارے دیکھ لو امت مسلمہ کا وارث حضرت صدیق ہے, اور آپ نے میرے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح تابعداری کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, اس لیے کہ خلافت کبریٰ ہے, امامت کبریٰ ہے نماز, فرض اولا بھی ہے, اعلیٰ بھی ہے نماز. جب نماز میں تم ان کے مقتدی ہو تو باقی معاملات میں بھی تم نے اس کی اقتداء کرنی ہے. کتنے خوبصورت انداز میں بات سمجھا دی ہے. انہوں نے بیعت کی ہے, بیعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ, خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے ہم فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہیں دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے. میں اللہ کے نبی کے پاس گیا, دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی پہرا دے رہے ہیں. زندگی کا وہ موڑ بتاؤ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں. کوئی موڑ نہیں ہے. یہاں تک شادیوں کے اخراجات بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیے. اور عالم یہ ہے کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, او میری بیٹی عائشہ, جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے نیا کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے کفن کے لیے, مجھے پرانا کپڑا کافی ہے. اور فرمایا دیکھو ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں جس کا تعلق بیت المال سے ہو. فرمایا گیا نہیں ہے, ہاں ایک کپڑا بوسیدہ سا باقی ہے جو اونٹنی پر جب پانی لایا جاتا تھا تو اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ کپڑا بھی بیت المال میں جمع کرا دینا. مسلمانوں جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس ایک بوسیدہ کپڑا نہیں رکھا وہ باغ فدہ کیسے کھا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ بولتے ہیں. کچھ بدبختوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے جھوٹ بولنے کا. انہیں جھوٹ بولنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے, کس سے کہانیاں بنائے پھرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ جو ستارے ہیں یہ نیکیاں ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پوچھا گیا کوئی ایسا بھی ہے جن کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ فرمایا صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ, ان کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا. حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام لائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے سب سے پہلے مار کھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ مال میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. اور قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے جب یہ مال ڈالا گیا ابو نے کہا صدیق اکبر کبھی غور تو کرو اللہ کے نبی کی چار پشتیں یاد رکھ لو, ہاشمی بھی ہیں مسلم بھی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی چار پشتیں مسلمان ہیں, خود بھی مسلمان ہیں.
والد بھی مسلمان ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی مسلمان ہیں یعنی صحابی ہیں، اور پوتے بھی پوتیاں بھی صحابی ہیں۔ 4 پشتوں میں ان کو اللہ نے صحابیت سے نوازا ہے۔ بات کہہ رہا ہوں، توجہ کریں گے آپ۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سچے نہیں ہیں تو پھر زمین پر کبھی سچائی اتری ہی نہیں ہے۔ صحابہ سب میرے حضور کے صحابہ ستارے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، مگر ستاروں کا بادشاہ حضرت صدیق اکبر ہے، وفا کا بادشاہ حضرت صدیق اکبر ہے، نبی کے قدموں کا خیر خواہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ میرے نبی کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ رتبہ پانے والا حضرت صدیق اکبر ہے۔ قرآن کو لکھنے والا حضرت صدیق اکبر ہے، حدیث کو لکھنے والا حضرت صدیق اکبر ہے، تمام صحابہ کو ایک جگہ پر جمع کرنے والا حضرت صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک تو یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مکھڑا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھنے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور بات کر رہا ہوں آج، افضلیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جنت میں تو سارے جائیں گے، 32-33 سال کے سارے جوان ہوں گے، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ درجے تو ہیں نا، جس طرح دنیا میں میرے نبی کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، جنت میں بھی رتبے میں بھی میرے نبی کے بعد باقی ساری کائنات سے افضل پہلے حضرت صدیق اکبر ہوں گے۔ سارے جب جنت میں چلے جائیں گے، پھر جنت میں جا کے اللہ سب کو دیدار کرائے گا، پھر پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ پاک براہ راست، یعنی پھر سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اللہ کا دیدار کریں گے۔ کیسے کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے احسانات تو میں دنیا میں جتنے تھے اتار کے جا رہا ہوں، صدیق اکبر کا جو احسان ہے وہ میں اتار کے نہیں جا رہا۔ انہوں نے بہت خرچ کیا اسلام پر، آج بھی مسلمانوں اسلام مقروض ہے صدیق اکبر کا۔ یہ پورا اسلام جس کا مقروض ہے وہ صدیق اکبر، حضور کی بیٹی کا حق کھا جائے ہو نہیں سکتا، دشمن کی چالاکی ہے اور بے ایمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صدیق کل کو اللہ تیرے احسان کا، نیکیوں کا بدلہ خود دیں گے۔ اس دن اللہ زیارت کرائیں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست اللہ کا اکیلے دیدار کریں گے۔ یہ ہے وہ صلہ جو احسان کیا تھا، قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بھی تھے، خوب سیرت بھی تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، میرے نبی کے بعد ساری کائنات میں حضرت صدیق اکبر سچے، میرے نبی امانت دار، میرے نبی کے بعد سب سے بڑے امانت دار حضرت صدیق اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صداقت، میرے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب صداقت۔
میرے نبی وہ ہیں جن کا دشمن بھی احترام کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جن کا دشمن بھی احترام کرتے ہیں، میرے نبی رحم دل ہیں، میرے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر رحم دل ہیں۔ آپ نے فرمایا اعرابو بامتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم عثمان واقضاہم علی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نام لیا پہلے صدیق اکبر کا لیا، یہاں بھی فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل حضرت صدیق اکبر ہیں، اور فرمایا الصدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ وغیرہم۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بھی پہلا جو لفظ استعمال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا۔ قرآن نے بھی کہا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن نے بھی صدیق کا لفظ انبیاء کے بعد استعمال کیا۔ قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے، میرے نبوت کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں، نبوت کے بعد صداقت کا لفظ صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری چاہت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیدار کروں اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے غار میں، اور یاد رکھو میرے نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت 27 برس پر مشتمل ہے۔ غار میں اللہ نے موقع فراہم کر دیا، اتنا قریب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جی بھر کے دیکھا، بار بار دیکھا، ساری کائنات کی روشنیاں جس روشن چہرے سے جنم لیتی ہیں اس مرکز روشنی کو دیکھا، اس کو دیکھا جس کے دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی، یوں ساتھ بیٹھ کر دیکھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، آپ کی آنکھیں بند تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کو دیکھنا پسند آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنے خلوص سے دیکھا، اللہ کو یہ دیکھنا پسند آ گیا۔ قرآن نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہاں قرآن نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار ختم نبوت کو تاجدار صداقت دیکھ رہے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اس طرح دیکھ رہے تھے گویا رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے، اور جب آپ کو تکلیف پہنچی سانپ کی طرف سے، ناگ کی طرف سے، کچھ کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ سانپ کالا تھا۔ کالوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا ویر ہے۔ دل کے کالے جب تک دل میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں لائیں گے یہ دل سفید اور روشن نہیں ہو سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، باقی تمام مفسرین نے لکھا ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے، انہوں نے بھی موضوع القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ دو تھے انسانوں میں، تیسرا اور کوئی نہیں تھا، اللہ تھا. اس لیے قرآن نے ثانی بھی کہا ہے، اثنین بھی کہا ہے. ثانی کا معنی بھی دو ہے، اسلام کا معنی بھی دو ہے. اور قرآن کے سمجھنے والے اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں جب ایک ہی ترجمے کے دو لفظ قرآن میں آ جائیں تو اس کا مطلب حصر ہوتا ہے، اس کا مطلب یقینی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ثانی اثنین، دو ہی تھے، تیسرا اللہ کی ذات کے سوا انسانوں میں سے کوئی اور نہیں تھا. کرو ترجمہ. پھر آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہے. قرآن نے جو اگلا لفظ استعمال کیا پچھلے لفظ کی بھی تشریح کر دی. قرآن نے جیسے ہوا ہما ہم ہے ہما ہن انت انتما انتم انت انتما انتم انا نحن، یہ 14 ضمیریں ہیں. ہوا کا معنی الگ ہے، ہما کا معنی الگ ہے، ہما کا ہم کا معنی الگ ہے. اور یاد رکھنا ہیا کا الگ، ہما کا الگ، ہن کا الگ، انت کا معنی الگ، انتما کا معنی الگ، انتم کا معنی الگ، انتی کا معنی الگ، انتما کا معنی الگ، انتن کا معنی الگ، آنا کا معنی الگ، اور نحن کا معنی الگ. جہاں قرآن نے کہا اذ ہما کہا ہے فی الغار، کوئی شک نہ کرے کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے. قرآن نے کہا یہ دو تھے غار میں. دیکھو میں نے کتنی کھول کے بات کر دی ہے، قرآن کی بات ہے. میرا بیٹا بھی کبھی کہتا ہے شاید یہ کام آسان ہے، میں کر لوں گا. اس پر بھی بڑی محنت ہوتی ہے، تب یہ چیزیں آتی ہیں کہ بات ایسی کرو دشمن کو سراغ نہ ملے، بات کو جھوٹا کرنے کے لیے اسے کوئی موقع ہی نہ ملے. اب قرآن سے بڑھ کر تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہما یہ تھے دونوں، کہاں تھے؟ فی الغار، غار میں. صاحب مزار بھی حضرت صدیق اکبر ہے، صاحب مزار بھی حضرت صدیق اکبر ہے. اللہ کو کتنا پیارا لگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اللہ نے فرمایا آج آپ میرے نبی کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اعزاز دیتا ہے کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو میرے نبی کے قدموں میں کہاں صدیق اکبر کا انکار کرو گے؟ دنیا میں بھی جہاں نبی ہے وہیں صدیق ہے، مزار میں بھی جہاں نبی ہے قدموں میں صدیق ہے، جنت میں بھی جہاں نبی ہوگا اس کے بعد صدیق ہے. اور وہ بھی دلیل ہے. فرمایا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. انشاءاللہ نیت کرو گے تو مرنے والے بھی بخشے جائیں گے، دل بھی روشن ہو جائے گا. یہاں فرمایا ہم نے آپ کو اس مٹی سے بنایا، یہاں بھی جمع اور ہم ہی آپ کو اس مٹی میں لے جائیں گے اور ہم ہی آپ کو یہاں سے اٹھائیں گے. اور سورہ فتح کی آخری آیت اس میں کہا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صحابہ تو وہ ہیں جن کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہے. یہ قرآن نے کہہ دیا تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اور یہ اس سے پہلے لفظ کا
کہ والذین معہ، اس سے مراد تمام مفسرین نے صدیق اکبر کو لیا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اس سے پہلے جو کہا یہ ساری کی ساری ان کی خصوصیات بتائی گئیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقدس جگہ سے بنایا، اس کے دائیں طرف سے صدیق اکبر کو بنایا، بائیں طرف سے حضرت فاروق اعظم کو بنایا۔ یہ علامت ہے اللہ نے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنائی، اس کے دائیں طرف سے قدموں کی طرف سے صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے۔ جب اٹھائے جائیں گے تو پہلے میرے نبی کو اٹھایا جائے گا، پھر حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا جائے گا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ چلا جہاں سے پیدائش رہے بھی اکٹھے، آپ بھی اکٹھے ہیں، پھر جب اٹھیں گے تب بھی اکٹھے، جنت میں جائیں گے تب بھی اکٹھے۔ تو پتہ چلا تخلیق بھی ہوئی جنت سے، رہ بھی رہے ہیں جنت میں، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت میں۔ منہا خلقناکم، تم جنت کی بات کرتے ہو، حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے گا کہ کاش صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھ سے گزر کر جنت میں جائیں۔ ساری دنیا جنت کی آرزو کرتی ہے، جنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آمد کی آرزو کرتی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ صدیق کی صداقت سے، آپ لفظوں پر غور کریں گے، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، ارے انہی کے نقش پا سے، ارے انہی کے نقش پا سے تو اصول بنتے ہیں۔ تو مجھ سے کثر صداقت کی منزلت مت پوچھ، تو مجھ سے کثر صداقت کی منزلت مت پوچھ، ارے انہی کے در سے تو دولہا رسول بنتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر جس گھر گئے، اس گھر کے مالک کا نام حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، اور حضور کا سب سے پہلا غلام حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی پھر صحیح ایک بات کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، ایک وقت کم ہوتا ہے، آپ وہاں تو تشریف لاتے نہیں، تاکہ میں ڈیٹیل سے بات کا جواب دے سکوں۔ یہ یاد رکھنا، اس پر میں فتویٰ بھی لے آیا ہوں کہ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح صحابہ کے مراتب کی ترتیب ہے، یعنی خلافت میں پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر، تو مرتبے میں بھی حضرت صدیق اکبر پہلے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین کو میرے نبی نے فرمایا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کی بڑی عمر کا سردار کہا۔ تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اس کا اطلاق جنت میں سب جوان ہوں گے۔ مولانا جناب اعلیٰ قاسمی صاحب، مولانا قاری محمد طیب قاسمی، محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے ملفوظات حکیم الاسلام، اب حوالہ بھی مجھے یاد ہے، ان میں انہوں نے بات لکھی ہے، باقی علماء نے بھی لکھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، وہاں 32-33 سال کے سب جوان ہوں گے، کہا یہ جاتا ہے وہاں سب جوان ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اس دنیا میں آپ نے اس دنیا میں فرمایا
تو اس دنیا میں جو آپ کا فرمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں جوانی کی عمر میں چلا گیا ان کے سردار حضرت حسن و حسین ہوں گے، اور جو بڑی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا ان کے سردار حضرت صدیق و فاروق ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جس طرح میرے نبی کے بعد مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد فاروق اعظم کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کا ہے، اسی طرح جنت میں صدیق اکبر کا مرتبہ میرے نبی کے بعد، اور عورتوں میں صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ میرے نبی کے ساتھ ہوگی۔ بھائی کتنے زوردار نعرے لگے، آپ کو پتہ تو ہے، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، کہتا تھا تو دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نہ لگاؤ نعرہ لگانا تو پھر نعرہ لگاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے کہہ رہا ہوں، میری نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہوں گے جہاں حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے۔ صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا وہاں ہوں گے جہاں میرے نبی ہوں گے۔ تو مجھے کہنے دو، حضرت حسن و حسین صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق و فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ دنیا میں بھی حضرت علی حضرت حسن و حسین کے امام حضرت صدیق و فاروق ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی مرتبے اور شان میں اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے امام، مقتدا، رہبر، رہنما، اول سب سے آگے حضرت علی المرتضیٰ سے سب سے آگے حضرت صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی پھر کبھی صحیح، ایک تو یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب جو ہمارے ملک کے معروف خطیب ہیں، وہ صبح یہاں انشاءاللہ درس دیں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے، فائدہ اٹھائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر اتوار کو میرے مدرسہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں 9 سے 10 بجے تک درس ہوتا ہے، سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، اور آپ کھلا کے وہاں ہم سے بات کریں تاکہ آپ کے جو ذہنوں میں اشکالات ہیں یا باقی معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ آپ وہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں، قرآن مجید آپ کے سامنے ہوگا، احادیث ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ آپ کا بیڑا اور تمام مسلمانوں کا